ہمارا اللہ کہنا لبیک خدا ہے۔ ایک صوفی درویش تھا، وہ ایک رات بہت ہی اخلاص کے ساتھ اللہ کا نام لے رہا تھا، حتیٰ کہ اس پر خلوص ذکر سے اس کے لب شیریں ہو گئے۔ شیطان نے کہا، اے صوفی، خاموش بھی ہو تو بے فائدہ ذکر کی کثرت کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے تو کوئی جواب تجھے ملتا نہیں، پھر یک طرفہ محبت کی پینگ بڑھانے کا کیا فائدہ؟ شیطان کی ان پر فریب باتوں سے یہ صوفی شکستہ دل اور افسردہ ہو کر سو گیا اور ذکر کو ملتوی کر دیا۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور دریافت کر رہے ہیں کہ ذکر سے کیوں غفلت کی۔ صوفی صاحب کہنے لگے کہ اللہ کی طرف سے لبیک کی آواز نہیں آتی، جس سے دل میں خیال آیا کہ ہمارا ذکر قبول نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تجھ کو اللہ نے پیغام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ اے بندے، تیرا اللہ کہنا ہی میرا لبیک ہے، یعنی جب تیرا پہلا اللہ قبول ہو جاتا ہے تب دوسری بار تجھے اللہ کہنے کی توفیق ہوتی ہے، پس یہ دوسری بار اللہ کہنا میری طرف سے لبیک ہے، اور اے بندے، تیرا یہ نیاز اور میرے عشق میں سوز و درد سب میرا پیغام ہے۔ اے بندے، میری محبت میں تیری تدبیریں اور ذکر و شغل اور محنتیں سب ہماری طرف سے جذب و کشش کا عکس ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ میری طلب بھی کسی کا کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اے بندے، تیرا خوف اور تیرا عشق میری ذات سے میرا انعام ہے، اور میری مہربانی و محبت کی کشش ہے، اور تیرے ہر بار رب اور یا اللہ کی پکار میں میرا لبیک شامل ہے، یعنی جب تو یا اللہ کہتا ہے تو میری یہ آواز بھی وہی موجود ہے کہ حاضر ہوں میں اے بندہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ذاکرین کے لیے اس میں خوشخبری ہے، پس ذکر کے وقت یہ تصور بھی کیا جائے کہ ہمارا پہلا اللہ قبول ہوتا ہے جب بھی ہماری زبان سے دوبارہ اللہ نکلتا ہے، اور بھی دوبارہ اللہ نکلنا پہلے اللہ کی قبولیت کی علامت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مبارک ہو ذاکرین کے لیے یہ انعام۔ ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ اللہ اللہ، مثل نفس اب رکھوں گا جاری اللہ اللہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ذکر کی تا آخری سانس و توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔